جو پسے گا وہ بنے گا، اور جو بنے گا اس کے ہاتھوں پھر خدا کی مخلوق کی بھوک دور ہوگی، ان کے ہاتھوں لوگوں کو کلمہ ملے گا، ان کے ہاتھوں لوگوں کو نمازیں ملیں گی، ان کے ہاتھوں کو علم قرآن ملے گا، ان کے ہاتھوں تقویٰ طہارت ملے گی، ان کے ہاتھوں معاشرے کی پاکی ملے گی۔ جیسے اس پسے ہوئے آٹے سے کیک بناؤ، برفی بناؤ، حلوہ بناؤ، روٹی بناؤ، بچوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، باہر بیکریاں قائم کر کے باہر بھیجو، وہ سارے اس پسے ہوئے آٹے کا ہے۔ ایک دانہ کوئی ڈالے پتہ نہیں کہاں اڑ جائے گا۔ اس لیے ہماری اجتماعیت سارے چھوٹے بڑے نئے پرانے اپنے مقامی اعمال میں ایسے پابند ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ بہت بڑے، اللہ ہی نے کیا، اب تک جتنا ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، جتنا ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ یہ اس کا کرم کہ ہم جیسوں پر وہ ستاری فرما دے۔ اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کرتے ہوئے، تنہائیوں میں زار و قطار روتے ہوئے، نعمتوں کی قدر اور شکر کرتے ہوئے، ساتھیوں سے محبت، ساتھیوں کو سینوں سے لگانا، ہر ایک کی صلاحیت کو ٹھکانے لگانے کی کوشش، اور راتوں کی دعائیں۔ اس پر پھر جس اللہ نے پہلے کیا ہے کہ اسی لیے تو بڑے حضرت نے فرمایا تھا، اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا۔ ایک قرن اول میں کیا تھا؟ کیسے شرک میں ڈوبے ہوئے آئے تھے اور کیسے کیسے آئے تھے، لیکن اس محنت کی طاقت بتلانی تھی، محنت اپنی ذات سے۔ اسی لیے کہا اصل اعمال ہیں، اصل محنت ہے، اور اصل محنت کی راہ کے مجاہدے ہیں۔ کون ہیں؟ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ جو اللہ کو اللہ نہیں بولتے، لیکن محنت کی طاقت بتلانی تھی امت کو قیامت تک کے لیے۔ تم چاہے جیسے ہو اور امت چاہے جیسی ہے، اس کام کو کام بنا کر اس کے اپنے نہج اصولوں پر صرف اللہ کی قدرت پر نظر جماتے ہوئے اپنی اور پوری امت کی آخرت بنے، اور اس کے ذریعے عالم کا ایک ایک انسان جہنم سے بچے۔ اس نظر کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ چلو گے، خدا تم سے بھی وہ کام لے گا۔ یہ ہے وہ قرن اول کا ہیرا۔ آج تک کی میری، آپ کی اور پوری دنیا میں جن کے ساتھ دعوت کا، تبلیغ کا نام لگا ہوا ہے، اللہ ہر ایک کی ہر تقصیر کو، ہر خطا کو جس سے متعلق ہو، اللہ پاک اسے معاف فرما دے۔ جس کے ہاتھوں جتنا ہوا ہو قبول فرما کر امت پر سے مصیبتوں اور آفتوں کے بادلوں کو چھانٹ کر امت کو دوبارہ اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری اور اس کے لیے اپنی جان و مال لگانے کے لیے ایک ایک فرد کو، اور کوئی بات وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے جس طرح اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی دین کی، ہم مر رہے ہوں اپنے گھروں میں اپنا دین سیکھنا، سکھانا، چلنا، اور آگے عالم کے انسانوں کے بارے میں وصیت۔ بیٹا بڑا فتنوں کا دور ہے، اور فتنے ابھی ایسے آئیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو فتنے بتائے ہیں، ان سارے فتنوں کا علاج اللہ نے اس ایمان کی محنت میں دی ہے۔ بیٹو اس محنت کو اپنی محنت بنائیو۔ وہ مکان، یہ زمین، یہ دفتر، یہ فیکٹری، یہ تو دنیا والے وصیتیں کرتے ہیں۔ جب تک محنت کے بارے میں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا، کروڑوں کروڑوں انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، صبح کو کچھ تھے، شام کو کچھ ہو گئے، لیکن اس دجال کا خاتمہ وہ ایمان کی طاقت پر ہوگا
جتنے چاہے جہاں دنیا میں فتنے، سارے فتنوں کا علاج ایمان۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، ہر ایک اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرنے کی فکر میں لگے، اپنا ایمان بنائے، تنہائیوں میں ٹٹولے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کوئی کہے نہ کہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی سنے نہ سنے، اپنے بارے میں اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ۔